بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PLF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیال۔ ناظرین، سی پیک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر بہت سارے شعبے موجود ہیں۔ سب سے زیادہ سی پیک کو ریلیٹ کیا جاتا ہے انفراسٹرکچر کے ساتھ، لیکن اس میں توانائی کے بہت زیادہ منصوبے 8 سے 10 ہزار میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہو چکی ہے اور مزید اتنی ہی تقریباً 2-4 سال میں ہو جائے گی۔ اسی طرح صنعت، سماجی شعبے، اس کے علاوہ جو ابھی نئے اس کے آئے ہیں گرین کوریڈور جیسے زراعت کے اوپر، ہیلتھ کوریڈور صحت کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی سی پیک کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہی ایجوکیشن، کہ سی پیک کے آنے سے ہماری جو پاکستان کے اندر ایجوکیشن ہے اس کے اوپر کیا کوئی فرق پڑا ہے یا پڑ سکتا ہے، تو اس کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی جگہوں پہ چین نے کون کون سے ادارے ڈیولپ کیے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 211 منظور شدہ جو یونیورسٹیز تھیں اور جن میں تقریباً 128 پبلک سیکٹر کی تھیں، وہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس ہمارے زیر تعلیم ہیں۔ اور آن لائن کلاسز، یہ میں آپ کو سٹڈیز دے رہا ہوں، جب کرونا کی وبا آئی ہوئی تھی تو اس وقت جو سٹڈیز تھیں اس کے حساب سے اعداد و شمار ہیں، تو اس وقت $2 لاکھ چین نے دیے کہ آپ ان یونیورسٹیز کے اندر سمارٹ کلاس رومز تیار کریں اور وہاں سے آن لائن سٹڈیز جو ہیں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں تاکہ یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی ایجوکیشن کا ضیاع نہ ہو۔ 2015 میں HEC نے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کی منظوری دی تھی۔ یہ اس سے یعنی کرونا سے بھی پہلے سے چل رہا تھا پروجیکٹ، لیکن کرونا میں پھر اس کو سپیڈ اپ کر دیا گیا اور 2024 تک اس پروجیکٹ نے کمپلیٹ ہونا تھا کہ جس میں یہ $2 لاکھ سے آپ نے سمارٹ کلاس رومز وغیرہ ڈیولپ کرنے ہیں یونیورسٹیز کے اندر۔ بعد میں انہوں نے ان میں سے 128 یونیورسٹیز کو چنا، پھر 400 سمارٹ کلاس رومز کا انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے، اور پھر اس میں سے بھی پہلے فیز میں 200 بنائے اور باقی جو 200 ہیں وہ 2024 تک مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیجیٹل دور آ رہا ہے ہمارا، اس حوالے سے ہماری یونیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو، یعنی وہاں پہ ایسی ٹیکنالوجی کی پوری یونیورسٹی کے اندر وائی فائی سگنل کام کرتے ہوں اور فری ہوں تاکہ بچوں کی جو سٹڈیز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اس طرح کے بھی پروجیکٹس اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً ہمارے جو 30 سے 40 ہزار سٹوڈنٹس ہیں وہ چین کے اندر پڑھ رہے ہیں مختلف شعبوں میں، وہ اس میں میڈیکل میں بھی ہیں، انجینئرنگ میں بھی ہیں، ٹیکنیکل اور سکلز کے اندر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ وہ چائنیز لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو 30 سے 40 ہزار ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، بلکہ ہر سال ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی جو سکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں سی پیک کے لیے کام دے گی، اور یہ ایک طرح سے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہوں گے جب چائنیز کمپنیز یہاں پہ جو آ رہی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں، ان کے ساتھ ان کا ظاہر ہے ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ان کو پتہ ہوگا، ان کی ایجوکیشن ان کو پتہ ہوگی، اس کے علاوہ ان کی لینگویج، اور اسی طرح جو بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں چائنیز ہیں جو یہاں پہ پاکستان کے اندر جنہوں نے کام کرنا ہے وہ اردو سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان سی پیک کے تناظر میں یہ دونوں لینگویجز جو ہیں ایک دوسرے کو سکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپس میں کمیونیکیشن آسان ہو اور یہ جو ہمارے آگے پروجیکٹس ہیں وہ آسانی سے آگے چلتے چلے جائیں۔ اسی طرح تقریباً چائنا اور پاکستان کی 18 یونیورسٹیز کا ایک کنسورشیم بھی 2017 میں بنایا گیا تھا، اور اب اس کنسورشیم میں 2022 میں آ کے اور زیادہ یونیورسٹی شامل ہوئی ہیں، اور یہ ان کی نمبر آف یونیورسٹیز جو ہیں یہ 110 ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ کنسورشیم بنا کے آپس میں کولیبوریشن سے اور آپس میں جائنٹ وینچرز کر کے جو جائنٹ اسٹڈی پروگرامز ہیں وہ یہاں پہ پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر اور چائنیز یونیورسٹیز کے اندر بھی ان کو لانچ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک ہارمونی پیدا ہو، اور وہ جو سکلز جو چائنیز کے پاس ہیں وہ سکلز جو ہیں ہمارے سٹوڈنٹس بھی سیکھ سکیں، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا سکل بیسڈ نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ تھیوریٹیکل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور رٹا سسٹم ایک طرح سے ہے۔ تو جو سکل بیسڈ ٹیکنالوجی بیسڈ چیزیں ہیں وہ ہمارے بچوں کو اور ہماری یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جیسے میں نے کہا لینگویج کا بتایا،
اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں کلچر اور کے حوالے سے جوائنٹ ورکشاپس اور کانفرنسز وغیرہ وہ منعقد کی جا رہی ہیں. تو یہ اس طرح کا تو ایک اوور آل پکچر آپ سمجھ لیں کہ سی پیک کے اندر ایجوکیشن کے ہر شعبے میں وہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن کچھ مخصوص ادارے جو انہوں نے اس وقت تک بنا دیے ہیں، میں ان کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھوں گا کہ وہ یہاں پہ ہم ان کا ذکر کر دیں. ان میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے پنجاب تیانجن ٹیکنیکل یونیورسٹی یا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. کہ تیانجن ایک شہر ہے چین کا اور ہمارا جو لاہور ہے پنجاب، اس کے ان دونوں کی کولیبوریشن سے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے. آج سے اسے میرے خیال میں وہاں پہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں، 5-6 سال ہو گئے ہیں. تو اس یونیورسٹی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے کوئی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے کالجز ہوتے ہیں، جیسے ووکیشنل ہیں، ٹیکنیکل کالجز ہیں جو 3 ایئرز ڈپلومہ کرواتے ہیں، لیکن کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں تھی جس کو ہم کہیں کہ یہ ہماری یونیورسٹی جو ہے یہ ٹیکنالوجی وغیرہ انجینئرنگ کی ہیں، دیگر ہیں، لیکن پراپر جو ٹیکنالوجی کو بھی سکھائے اس طرح کی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اب اس یونیورسٹی کے اندر آپ کو سول ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے علاوہ میکینیکل بھی ہے، موٹیو یا آٹو میکینیکل بھی ہے، اس کے علاوہ آرٹیکلچر کی ہے، فیشن ڈیزائننگ بھی ہے. تو یہ کافی سارے شعبوں میں یہ بی ایس سی انجینئرنگ کروا رہے ہیں لاہور کے اندر، اور یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے کافی عرصے سے. اس کے علاوہ جو گوادر ہے، چونکہ گوادر کو اس سارے پروجیکٹس میں سی پیک کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اور وہ ایک پیوٹل رول پلے کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی چائنا اور پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ وہاں پر جو لوگ مقامی لوگ ہیں خاص طور پر ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے یا کیپیسٹی انہانسمنٹ ہے اس پہ توجہ دی جائے، اور وہاں پر ایسے ادارے بنائے جائیں جو کہ وہاں سے ایسی لیبر فورس، ایسی سکلڈ لیبر، ایسی سکلڈ ماہرین تیار کریں جو آگے چل کر سی پیک کو چلانے میں ہمارے معاون ثابت ہو، اور ظاہر ہے ان لوگوں کو روزگار ملے اور ان کی ارننگز بہتر ہوں. تو وہاں پر ایک پاک چائنا ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل کالج یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے گوادر میں وہ بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کو ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ $10 ملین کی لاگت سے. اب $10 ملین آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 3 ارب روپے بنتے ہیں. تو ایک ادارے پہ اگر 3 ارب روپے لگا کر ایک ٹیکنیکل کالج بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر اتنی ورتھ ہوگی کہ وہاں سے ہمارے جو بچے نکلیں گے تیار ہو کر وہ سی پیک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر پائیں گے. اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے صحت کا کہا تو وہاں پر ایک پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل بن رہا ہے. تو یہاں پہ ہم صحت کو تو نہیں ڈسکس کر رہے، لیکن وہ جو ہاسپٹل ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. ٹیچنگ ہاسپٹلز وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ میڈیکل کالجز ایسوسیٹ ہوتے ہیں، وہاں پر بچے پڑھتے بھی ہیں میڈیکل کالج میں اور ساتھ ہی اس ہاسپٹل کے اندر پریکٹس کرتے ہیں. تو اس یہ جو ہمارا پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے اس کے اندر 3 بڑے کالجز ہیں. سب سے پہلے وہاں پہ جو ہے وہ ایک میڈیکل کالج ہے، فل فلیج میڈیکل کالج ہے، جہاں پہ آپ کے جو MBBS بھی بچے کریں گے اور فارماسسٹ بھی بنیں گے، اور پھر وہ اس یونیورسٹی کے اندر وہ اس ہاسپٹل کے اندر وہاں پہ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے. دوسرا جو کالج وہاں پہ بن رہا ہے وہ نرسز کے لیے ہے کہ نرسنگ کالج بلوچستان کے اندر گوادر کے اندر ایک نرسنگ کالج ہو کہ جہاں سے اس علاقے سے اور دور دراز سے بھی نرسنگ جو ہیں وہاں پہ آ کے نرسنگ میل بھی اور فیمیل بھی وہ اپنا کام سیکھ سکیں اور ڈگریز لے سکیں. تیسرا کالج جو ہے وہ پیرامیڈیکل ہے. نرسنگ کے ساتھ جو دیگر ہوتے ہیں جیسے ڈسپنسرز ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے وہ یعنی ڈسپنسرز، ٹیکنیشینز اور دیگر جو فارماسسٹ کے وہ ایک تو ڈاکٹر آف فارمیسی تو MBBS کے ایکویولنٹ، دوسرا B فارمیسی وغیرہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ پیرامیڈیکل کالج بھی اسی کے اندر موجود ہے. اور چوتھی اس کے اندر ایک اور چیز ہے وہ ہے بہت انٹرنیشنل لیول کی لیب ہے. تو جب انٹرنیشنل لیول کی ایک لیب ہوگی جس میں ہر طرح کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے تو وہاں پر بھی یہ سارے اسٹوڈنٹس جو تینوں کالجز کے ہیں، میڈیکل ہو یا پیرامیڈکس ہو یا نرسنگ، یہ وہاں پر ٹریننگ ان کو ہوگی اور ان کی جو ظاہر ہے وہاں پہ ایکسپرٹیز ہے ان میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین وہاں پر جو ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول تھا گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو رن کر رہی ہے، اس کے اندر بھی O لیول اور A لیول کی کلاسز جو ہیں وہ چلا دی گئی ہیں تاکہ جو ہمارے بچے گوادر وہ فری ہیں. اس میں 70-80% بچے فری پڑھتے ہیں، 20% بچوں سے کچھ نامینل سی فی لی جاتی ہے، وہ آؤٹ سائڈر ہوں گے یا جس طرح بھی. تو وہ سارے بچے جو ہیں ایک انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن جو ہے گوادر میں حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ وہاں سے تھوڑا پھر واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ادارہ ہے نیپٹیک، نیشنل ایجوکیشنل
اینڈ ووکیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اسے کہتے ہیں یا ٹیکنیکل کمیشن کہتے ہیں میرے خیال میں. تو اس کے تحت جو ہے آپ کے بہت سارے یعنی کورسز ہیں پورے پاکستان کے اندر, جو فری کورسز آپ بعض اوقات آپ کو اشتہار آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل سکلز سیکھیں, آپ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں, آپ جو مثلا آن لائن بزنس کرنا سیکھیں, وہ فری گورنمنٹ آف پاکستان نیوٹیک کے ادارے کے ذریعے چین کے تعاون سے وہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریڈیشنل کامرس کالجز تھے اور جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹیوٹا کے اندر جو کالجز وغیرہ آتے تھے, ان کے اندر بھی پچھلے آج سے 7-8 سال پہلے وہ کورسز متعارف کروائے گئے تھے کہ جو آگے چل کے سی پیک کے لیے ہماری ایک اسکل لیبر کو تیار کر سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے سکولز ہیں, گورنمنٹ سکولز اور پرائیویٹ سکولز, ان کے ساتھ بھی وہ کوئی بہت بڑا ایک پروجیکٹ چین کرنے جا رہا ہے کہ ان سکولوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک پروجیکٹ بھی پائپ لائن میں ہے اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا فاٹا تھا اور وہ اس میں KPK میں مرج ہو گیا تھا, وہاں پر بھی 50 سے 60 سکولز جو ہیں وہ چائنا ڈیولپ کر کے دے رہا ہے, اور اس میں بھی اگین جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن ظاہر ہے اس کی ڈائریکشن بھی تبدیل ہوگی. صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ بلڈنگز ہوں گی, بلکہ ہماری ایجوکیشن کی جو ڈائریکشن ہے ایکچولی تو وہ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, تو وہ بھی ساری اس کے اندر. تو یہ ایک اوور ویو تھا ناظرین ایجوکیشن کے حوالے سے. کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی بھائی سی پیک میں صرف سڑکیں ہیں, صرف جو ہے آپ کو بجری اور سیمنٹ اور یہ چیزیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. جس طرح گرین کوریڈور آ گیا زراعت کے لیے, ہیلتھ کوریڈور آ گیا, تو ایجوکیشن کے لیے علیحدہ ایجوکیشنل کوریڈور کا نام تو نہیں دیا, لیکن ایجوکیشن کے پروجیکٹس وہ پیرلل چل رہے ہیں سی پیک سے, اور پہلے دن سے چل رہے ہیں. ان کو اس حد تک شاید پروجیکٹ نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ چین آپ کو پاکستان کو ہر شعبے میں آپ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے, اور اس سے یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان کی حالت بہتر ہونے جا رہی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.